اس ناز و اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو۔ زلفوں کی تو فطرت ہے لیکن میرے پیارے، زلفوں سے زیادہ تم ہی بل کھائے چلے ہو۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے مضمون پیش کروں گا اس میں بات کریں گے محمد حسین آزاد کا ایک قول ہے کہ ولی دکنی جو ہیں وہ اردو غزل کے بابا آدم ہیں۔ اس پہ بات کریں گے اور جانیں گے ولی دکنی کی غزل گوئی کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون جو ہے وہ اردو GICL فائنل ایگزام جو لگا ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو BA 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا غزل گو تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ بات ثبوت کو پہنچ گئی کہ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز جو ہے ولی سے پہلے امیر خسرو ہی کر چکے تھے۔ امیر خسرو نے ولی سے پہلے ہی غزلیں کہنا شروع کر دی تھیں۔ اس کو ایک قول ہے وحید قریشی صاحب کا، وہ میں قول آپ کے سامنے اس بارے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وحید قریشی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ولی سے پہلے کم از کم غزل کے 2 ادوار گزر چکے تھے اور ان ادوار کے شعراء کے کچھ نمونے بھی ملتے ہیں۔ پہلا دور حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے اور جس میں 10 شعراء ہیں، اور دوسرا دور قلی قطب شاہ سے شروع ہوا اور میرا ہاشمی تک 14 شاعروں پر اس کے بعد مشتمل ہے دوسرا دور، اور اس کے بعد ولی کے معاصرین کا زمانہ آتا ہے۔ اس طرح ولی دکنی کا جو زمانہ ہے وہ بعد کا زمانہ ہے، اس سے پہلے ہی غزل اردو میں کہی جانے لگی تھی، امیر خسرو نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ اردو غزل کی شخص اول ولی کے ہاتھوں نہیں رکھی گئی، بلکہ ولی سے صدیوں قبل غزل اپنی ابتدا کر چکی تھی۔ تو پھر کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو غزل گوئی کی اولیت کا تاج ولی کے سر پر رکھا جائے؟ اس سلسلے میں ہمیں آب حیات محمد حسین آزاد کی رائے پر غور کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، محمد حسین آزاد جو ہیں ان کی کتاب ہے آب حیات، اور اس میں 5 دور انہوں نے شاعروں پر اور شاعروں کی غزل پہ لکھے ہیں، اور یہ 5 دور بہت ہی اہم ہیں اردو کی تاریخ جاننے کے لیے، اردو شاعروں کی تاریخ جاننے کے لیے۔ یہ کیا کہتے ہیں ولی دکنی سے متعلق؟ کہتے ہیں یہ نظم اردو کی نسل کا بابا آدم، یعنی بابا آدم، انہوں نے ولی دکنی کو کہا ہے کہ آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کی رائج الوقت دستکاری سے میناکاری کی۔ اس طرح سے اس بات کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ ولی کے بارے میں آزاد کے یہ تاثرات اور ذاتی الفاظ اس بحث کا باعث بنے کہ ولی کو بابائے آدم قرار دیا جائے یا نہیں۔ اگر اسے بابا آدم مان لیا جائے تو ان سے پہلے غزل گو شاعر کس کھاتے میں جائے، یعنی کس کو شاعر تسلیم کیا جائے؟ اگر ان کو بابا آدم تسلیم نہ کریں تو ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ بات ناقدین کے دماغ میں چل رہی ہے کہ اگر محمد حسین آزاد کی رائے کو تسلیم کر لیا جائے اور بابا آدم جو ہے اردو غزل کا ولی دکنی کو مان لیا جائے، تو پھر ولی سے پہلے جنہوں نے غزل کہی ہے امیر خسرو ہیں، اس کے علاوہ بھی اور شاعر ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اور اگر اس بات کو نہ تسلیم کیا جائے تو پھر گستاخی محسوس ہوتی ہے سب سے پہلے ولی کی ذہن میں شان ہے میں۔ کہ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ زمانے تک ولی سے پہلے غزل گو شاعروں کے بارے میں تحقیق نہ ہو سکی تھی، ورنہ آزاد کو یہ بات قطعی معلوم نہ ہو سکی کہ ولی سے قبل ہی غزل کو بلکہ بعض اچھے شعراء موجود ہیں،
یعنی ولی سے پہلے بھی بعض ایسے شعراء تھے جو غزل کہہ رہے تھے، یہ شاید تحقیق نہ ہونے پانے کی وجہ سے آزاد کو یہ اس کی جانکاری نہیں تھی۔ اگر تو آزاد کا اس جملے سے یہی مطلب تھا تو یہ بات جدید تحقیقات کی روشنی میں بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر آزاد کے جملے سے یہ تصور ہو کہ ولی سے قبل اردو شاعری کی روایت موجود تھی مگر اتنی پختہ نہ تھی اور ولی نے اسے ایک خاص شکل عطا کر کے ہمارے سامنے رکھا، تو یہ بات ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم ضرور ثابت کرتی ہے۔ ولی کو اس اعتبار سے یقینا ہم بابا آدم کہہ کر اولیت کا تاج ان کے سر پر رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو شاعری کو روایات ترتیب دیں، نہ صرف زبان بلکہ مضامین کی جدت ان کا زمانہ ہے۔ ولی کے روپ میں اردو غزل کو پہلی مرتبہ ایسا شاعر ملا جس نے زبان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا اور نہ صرف اپنے دور کے تمام ادبی و فکری روایات کو شاعری کا حصہ بنایا بلکہ اظہار کی لذت اور زبان کی تعمیر کا اعزاز بھی موضوعات کا تعین کیا جو صدیوں تک غزل کا لازمہ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اردو غزل کے اظہار کے سانچے میں مرتب کیے اور زبان کے مختلف تجربات کے ذریعے ایسا شاعری سرمایہ دیا کہ جو غزل کی ترقی میں مددگار ثابت ہوا، اور اس طرح ولی کے ہاتھوں غزل کی جاندار روایت کا قیام عمل میں آیا۔ ولی محمد صادق اس بارے میں لکھتے ہیں، یہ قول ہے محمد صادق کا۔ ولی کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ ولی کی شاعری کے 4 نہایت اہم پہلو ہیں: تاریخی، لسانی، فنی اور جمالیاتی۔ تاریخی لحاظ سے وہ اس وجہ سے اہم ہیں کہ اس کے زیر اثر شمالی ہند میں جدید شاعری کا آغاز ہوا اور رفتہ رفتہ یہ اسلوب تمام ملک پر چھا گیا۔ اس لیے اگر آزاد کے الفاظ میں اسے اردو شاعری کا بابا آدم کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج جو میں نے آپ کے سامنے انتخاب پیش کیا، اس مضمون میں نے بات کی کہ ولی دکنی کو بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا، اور اس سے متعلق دیگر تنقید نگار ہیں، ان کے میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پر ولی ہی اردو غزل کے بابا آدم ہیں۔ اب نئے انتخاب میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔